اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما بيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے، اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمیں توفیق دے دی، ہمیں چنے ہوئوں میں شامل کر لیا کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ، ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں لیسن نمبر 1 میں آنے والے جتنے بھی رول تھے ان سب کو مکمل کر لیا تھا۔ تو ہم ایک چھوٹا سا کوئک ریکیپ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا رول سیکھے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ باقاعدہ اپنے جو ہے لیسن نمبر 1 کا آغاز کریں گے۔ تو ہم نے سب سے پہلے کیا سیکھا تھا؟ علم الہجا، ٹھیک ہے۔ علم الہجا کو ہم نے جانا، پھر حروف علت کے بارے میں جانا، پھر اس کے بعد ہم نے کلمہ، لفظ کے بارے میں سیکھا کہ لفظ کس طرح کے ہوتے ہیں، وہ کلمہ ہوتے ہیں، وہ محمل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کلمہ کے آگے سے کتنی ٹائپس ہیں، وہ 3 ٹائپس ہیں، اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے، یہ اس کی ٹائپس آ گئیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے ان کی تعریف بھی ساری دیکھی، اور پھر ہم نے اسم کے بارے میں لاسٹ کلاس میں جو چیز سیکھی تھی اس کی وسعت کو جانا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ ایک اسم جو ہے یا وہ معرفہ ہوتا ہے یا وہ نکیرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے جان لیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا اسم الاشارہ کو، ٹھیک ہے۔ اسم الاشارہ ہم نے للقریب بھی دیکھا، للبعید بھی دیکھا، ہم نے مؤنث کے لیے بھی دیکھا، ہم نے مذکر کے لیے بھی سیکھا۔ تو الحمدللہ ہم نے جو ہے ان تمام رولز کو سیکھ لیا ہوا ہے، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کی یہ سارے کانسیپٹس کلیئر ہیں۔ آج ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم اپنے جو ہے لیسن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ اپنی کاپی، پینسل اور بک پکڑ لیجئے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ الدرس الاول، لیسن 1، ٹھیک ہے۔ لیسن 1 کی ہیڈنگ کیا لکھی ہوئی ہے؟ جی، ہاذا، ٹھیک ہے، ہاذا۔ میں نے آپ لوگوں کو پچھلی جماعت میں، پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ ہا کو جو ہے وہ تھوڑا کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، لکھنے میں نہیں آتا لیکن اس کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، ہاذا۔ اچھا، سب سے پہلے ہاذا کو دیکھ کے آپ اس کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں مجھے؟ جو جو چیز آپ سیکھ چکے ہیں وہ آپ مجھے بتائیں گے۔ تو ہاذا کے بارے میں سب سے پہلے تو اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ، ٹھیک ہے۔ تو ہاذا سب سے پہلے کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو کیا پتہ ہے؟ یہ اسم الاشارہ ہے، کون سا ہے؟ للقریب، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جو اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، یہ مؤنث کے لیے ہے یا مذکر کے لیے ہے؟ جی، یہ مذکر کے لیے ہے۔ اور تیسری چیز، یہ واحد کے لیے ہے یا یہ مثنیٰ کے لیے ہے یا یہ جمع کے لیے ہے؟ اچھا، اس کو شاید میں نے آپ کو اتنا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتایا، تو یہ بات میں نے آپ کو ضرور بتائی تھی کہ جیسے انگلش اور اردو میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ یا واحد ہوتا ہے اسم یا جمع ہوتا ہے، لیکن عربک میں کیا ہوتا ہے کہ وہ واحد بھی ہوتا ہے، وہ مثنیٰ یعنی کہ ڈیول، 2 عدد کے لیے بھی ایک اسپیشل اسم یوز ہوتا ہے، اور ایک جمع ہوتا ہے۔ تو 3 قسمیں ہمیں ملتی ہیں، ایک ہے واحد، مثنیٰ، اور تیسرا ہے جمع۔
ٹھیک ہے. اب اسم کی پہچان کیسے ہو کہ وہ واحد ہے، وہ مثنیٰ ہے یا وہ جمع ہے؟ تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ جو آنے والے ہمارے چیپٹرز ہیں ان میں ہم مثنیٰ کو بھی سیکھیں گے اور جمع کو بھی سیکھیں گے. ٹھیک ہے، ان کے اسپیشل اوزان ہوتے ہیں اور اوزان کیا ہوتے ہیں یہ بھی ہم انشاءاللہ سیکھ لیں گے. تو ابھی کے لیے بس آپ اپنے لیے آسانی رکھیں اور آپ اس چیز کو کلیئر رکھیں کہ ابھی جو چیپٹرز ہم پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے 2 یا 3 یا 4 چیپٹرز کے اندر صرف ہم واحد کو پڑھیں گے، انٹل کہ جب مثنیٰ ہم سیکھیں گے تو وہ پورا چیپٹر مثنیٰ سے ریلیٹڈ ہوگا. جب ہم جمع سیکھیں گے تو وہ پورا چیپٹر جمع سے ریلیٹڈ ہوگا. تو تب میں آپ کو اور مزید اچھے سے ڈسکرائب کروں گی کہ واحد کو ہم پھر کیسے جانچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی کے لیے آپ صرف یہ یاد رکھیں کہ یہاں پہ ابھی ہم صرف واحد کو ہی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ھذا کے بارے میں ہمیں 3 چیزوں کا پتہ چل چکا ہے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں. اچھا جی، یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ ھذا بیتن، بیتن گھر کو بولتے ہیں. اور اچھا چلیں ایک اور بات بھی یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں. بیتن کی یہ جو تنوین ہے یہ آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ یہ کون سا اسم ہے؟ بالکل آپ کو یاد آ گیا ہوگا یقیناً کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جس اسم کے اوپر تنوین آتی ہے آخر میں وہ اسم کون سا ہوتا ہے؟ اسم النکرہ. ٹھیک ہے، تو یہ اسم النکرہ ہے. اوکے، اچھا میں اس کا ترجمہ کیا کر رہی ہوں؟ ھذا بیتن، یہ ایک گھر ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک گھر ہے. اگر میں غور کر رہی ہوں تو ھذا کا مطلب ہو گیا یہ، بیتن کا مطلب ہو گیا گھر. تو اس میں یہ ایک اور ہے کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کہاں سے میں نے ٹرانسلیشن میں لے آئی ہوں؟ تو یہاں پہ اس پوائنٹ پہ آپ صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ جو ہے اور ہیں جو ہم اردو زبان میں یوز کرتے ہیں یا انگلش میں از اور آر کا استعمال ہوتا ہے، عربک میں ہے اور ہیں کے لیے کوئی بھی ورڈ یوز نہیں ہوتا. انٹرسٹنگ نا کہ عربک زبان میں کوئی بھی ہمارے پاس ہے اور ہیں کا ٹرانسلیشن موجود نہیں ہے. تو پھر یہ کیسے ہم اس کو لے آتے ہیں؟ تو عربک میں جب آپ ایک مکمل جملہ ٹھیک ہے، جملہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں بات پوری ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ ایک مکمل جملہ بولتے ہیں نا تو اس کی ایک ترکیب ہوتی ہے جو انشاءاللہ ہم 4تھے چیپٹر میں جا کے انشاءاللہ سیکھیں گے. اس ترکیب کو جب ہم پا لیتے ہیں نا اس جملے میں، وہ جملہ مکمل ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر ہے اور ہیں کا ترجمہ از خود آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے اس میں ہے اور ہیں کا ترجمہ آ جاتا ہے. اب ایک کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی ہم صرف واحد کو پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ ایک گھر ہے. اگر آپ صرف یہ کہیں کہ یہ گھر ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک اس لیے لکھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ کلیئر رہے کہ یہاں پہ واحد کو ہم سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ھذا واحد کا اشارہ ہے. ٹھیک ہے، مذکر کا اشارہ ہے تو بیتن بھی واحد ہی ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس اسم الاشارہ جو ہے وہ واحد کا آئے اور آگے جو چیز جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ڈیول یا وہ جمع ہو. ٹھیک ہے، جیسا اشارہ ہوگا ویسا ہی اسم اس سے ریلیٹڈ ہوگا جس کے بارے میں ہم اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ھذا جو ہے اور بیتن یہ دونوں واحد ہیں اور دونوں مذکر ہیں. ھذا بھی مذکر ہے اور بیتن بھی مذکر ہے. ٹھیک ہے، چلے آگے بڑھتے ہیں. ھذا مسجدن، یہ ایک مسجد ہے. اچھا، اس چیپٹر میں اور بھی آسانی ہے کہ ہم اس میں زیادہ تر جو لفظ سیکھ رہے ہیں نئے وہ زیادہ تر ایسے ہیں جو ہم آلریڈی اردو میں استعمال کرتے ہیں. اب دیکھیں اردو میں بھی مسجد کو مسجد ہی کہتے ہیں نا، تو آسان ہو گیا. جیسے کتابن، کتاب ہی بولتے ہیں، یہ ایک کتاب ہے. تو آپ نے نا اس کی ٹرانسلیشن اپنے پاس ساتھ ساتھ لکھنی بھی ہے اور عربک بھی لکھیں اور ساتھ ساتھ بولیں بھی.
تاکہ آپ کو یہ بہت اچھے سے یہ جو ہے نا اس کی پریکٹس ہو جائے. ہاذا قلم، اردو میں ہم قلم کو قلم بولتے ہیں، پین بھی بول لیتے ہیں. پین تو انگلش کا ورڈ ہے لیکن ہم قلم ہی بولتے ہیں، اردو میں قلم ہی ہوتا ہے. تو یہ ایک قلم ہے. ٹھیک ہے، اب میں سب کا ترجمہ نہیں لکھ رہی کیونکہ اتنا مشکل نہیں ہے. ہاذا مفتاحن، یہ ایک چابی ہے. ٹھیک ہے، اوپر تصویر سے صاف کلیئر آپ کو پتہ لگ رہا ہے. اچھا، یہ ہے جی نیکسٹ ہاذا مکتبن. مکتب بولتے ہیں اسٹڈی ٹیبل کو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اب یہ جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیٹھ کے ٹیبل پہ اسٹڈی کر رہے ہیں، اسٹڈی ٹیبل کو بولتے ہیں مکتب. تو ہم اس کو بول سکتے ہیں کہ یہ ایک میز ہے، میز بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور اسٹڈی ٹیبل بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. آگے ہے ہاذا سریرن، سریر بولتے ہیں بیڈ کو. یہ ایک بستر ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بستر ہے. اوکے، اگلا ہے ہاذا کرسیون. دیکھیں اردو میں بھی ہم کرسی بولتے ہیں. ہاذا کرسیون، یہ ایک کرسی ہے. ٹھیک ہے، ہمارا پیج نمبر 3 ہو گیا مکمل. تو آگے بڑھتے ہیں، ہم پیج نمبر 4 پہ آتے ہیں. تو پیج نمبر 4 پہ آپ دیکھیں سب سے اوپر کیا ہیڈنگ ہے جی، ما ہاذا. ابھی پچھلی کلاس میں ہم نے سیکھا ہے، بالکل بھی ہمیں اچھے سے یاد ہے، کچھ نہیں ہم بھولے ہوں گے یقیناً انشاءاللہ. اور اگر بھول بھی گئے ہیں تو ابھی ہم مل کے اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. ما ہم نے سیکھا تھا کہ یہ کیا ہے، اسم الاستفہام ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا کا معنی ہوتا ہے، اور یہ استعمال کس کے لیے ہوتا ہے؟ جی، ہم نے ماں اور من میں جو فرق دیکھا تھا نا، وہ کیا دیکھا تھا کہ من استعمال ہوتا ہے عقل والوں کے لیے اور ماں استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ تمام چیزوں کے لیے. اور عقل والوں میں ہم نے کیا کیا دیکھا تھا؟ عقل والوں میں ہم نے دیکھا تھا انسان، فرشتے اور جن. یعنی کہ انسان، فرشتے اور جنوں کو چھوڑ کے باقی جس بھی قسم کی مخلوق کے لیے، چاہے وہ مخلوق جاندار ہے یا بے جان ہے، ہم جب بات کریں گے، سوال کریں گے تو وہ ہم ماں کے ساتھ کریں گے. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھی تھی، ماں اور حمزۃ الاستفہام آ کے درمیان. ماں کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا کہ ماں جب سوال کے سٹارٹ میں آتا ہے تو اس کے جواب کو ہمیں پورا مکمل جواب دینا ہوتا ہے. لیکن جب حمزۃ الاستفہام سے سوال شروع ہوتا ہے تو اس سوال کے جواب میں حرف الجواب ضرور آتا ہے. تو ابھی ہم آگے دیکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اور بھی زیادہ کلیئر ہو جائے گا. تو ما ہاذا کا کیا مطلب ہوا، یہ کیا ہے؟ اب ایک اور چیز بھی ہے یہاں پہ انٹرسٹنگ کہ ہم جب اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں تو ہاذا کو ہم پہلے لکھ رہے ہیں یہ، اور ما کا ترجمہ ہم بعد میں لا رہے ہیں. کیا؟ تو عربک میں جو اسم الاستفہام ہوتے ہیں وہ بالکل شروع میں آتے ہیں، ان سے جملہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ترجمے میں ہم اس کو تھوڑا سا اپنے اردو کے لحاظ سے بول رہے ہیں اور اس میں اشارہ پہلے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. تو یہاں پہ ہے جی ایک گھر بنا ہوا اور اس کے بارے میں ہو رہا ہے سوال. ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے. اب میں سب کی ٹرانسلیشن نہیں لکھ رہی لیکن آپ لوگ اپنے پاس ضرور لکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کی پریکٹس اچھے سے ہو جائے. تو یہاں پہ اب دیکھیں ماں آیا تو اب جواب میں ان کو پورا ایک جملہ بتانا پڑا، اس چیز کے بارے میں بتانا پڑا کہ وہ ہے کیا اصل میں. لیکن اب جب سوال آ رہا ہے حمزۃ الاستفہام کے ساتھ، حمزۃ الاستفہام، اچھا حمزۃ الاستفہام جو ہے یہ کیا ہے، اسم ہے کہ حرف ہے؟ یہ حرف ہے. ٹھیک ہے، من اور ماں یہ اسم ہے جبکہ آ جو ہے وہ حرف ہے. اس کو آپ نے بہت اچھے سے یاد رکھنا ہے. اب آ رہا ہے آ ہاذا بیتن، کیا یہ ایک گھر ہے؟ ٹھیک ہے، ہم اردو میں بھی تو اس طرح سے بات کرتے ہیں، اس طرح سے سوال کرتے ہیں. تو بالکل وہی وے ہے، وہی انداز ہے، بس اس کو ہم عربک میں سیکھ رہے ہیں کہ عربک میں اگر اس طرح سے بولنا ہو تو کیسے بولیں گے اور اگر اس طرح سے بولنا ہو تو کیسے بولیں گے.
تو اب آپ غور کریں کہ حمزۃ الاستفہام کے بعد کیا آ گیا ہمارے پاس؟ حرف الجواب. ٹھیک ہے، حرف الجواب نعم آ گیا کہ جی بالکل یہ گھر ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ ایک گھر ہے، تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ واقعی یہ ایک گھر ہی ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں نعم، جی ہاں. ھذا بیت، یہ ایک گھر ہے. اچھا جی، اگلا ہے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا قمیصن، یہ ایک قمیض ہے. ہم اردو میں اس کو قمیض زود کے ساتھ بولتے ہیں اور عربک میں یہ سود کے ساتھ ہے، بس اتنا سا فرق ہے. باقی تو ہمیں آلریڈی قمیض کے بارے میں پتہ ہے. تو یہ ایک قمیض ہے. اب سوال حمزۃ الاستفہام کے ساتھ آ گیا. اھذا سریر، کیا یہ ایک بستر ہے؟ کیا یہ ایک بیڈ ہے؟ لا، نہیں. ھذا کرسی، یہ ایک کرسی ہے. اب یہاں پہ اوپر نام آیا تھا یہاں پہ، لیکن یہاں پہ لا آ گیا. تو یہ لا کیا ہے؟ حرف الجواب ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اب جواب پہلے، حرف الجواب پہلے آئے گا اور پھر آگے ہم اس کے بارے میں بتائیں گے. اگر تو جواب ہمارا نام میں ہونا تو صرف نام کہہ دینا بھی کافی ہوتا ہے، آگے اس کو دوبارہ سے بات کو دہرانا ضروری نہیں ہے. جیسے یہاں پہ انہوں نے ھذا بیتن کے بارے میں پوچھا تو نعم کہہ دینا کافی تھا، آگے ھذا بیتن دوبارہ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن بول بھی دیں تو اس میں حرج کوئی نہیں. اور جب لا آتا ہے تو لا کے بعد ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، کیونکہ آپ اس سے اپوزٹ بول رہے ہیں، غلط پوچھ رہے ہیں، آپ غلط بول رہے ہیں لفظ اس چیز کے بارے میں، آپ اس کو نہیں جان پا رہے. تو پھر آپ نے ایک تو بولنا ہے کہ نہیں یہ وہ چیز نہیں ہے جو آپ بول رہے ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ وہ چیز ہے کیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے ہے. آگے بڑھتے ہیں. آگے ہے اھذا مفتاح، کیا یہ ایک چابی ہے؟ مفتاح کیا ہوتا ہے؟ چابی. ہم نے بھی پچھلے پیج پہ سیکھا ہے. تو وہ کیا کہیں گے؟ لا، نہیں. ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے. اسی طرح سے اب آگے سوال ہو رہا ہے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا نجم، یہ ایک ستارہ ہے. ستارے کو نجم بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا پیج نمبر 4 بھی ہو گیا کمپلیٹ. آگے آتے ہیں اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے. یہاں پر سب سے اوپر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. سب سے اوپر لکھا ہوا ہے تمرین. تمرین، تمرین کیا ہے جی؟ ایکسرسائز، مشق. ٹھیک ہے، تو اب یہ آپ کے لیے انہوں نے مشق دی ہے اور یہاں پہ دیکھیں انہوں نے پکچرز ہے اور ساتھ میں کویسچنز دیے ہوئے ہیں اور آپ نے ان سوالوں کا جواب دینا ہے. اب انہوں نے پوچھا ہوا ہے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو اب اس کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ؟ ھذا مکتب. اسی طرح سے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا سریر. یہ پیج نمبر 1 پہ ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں. بس یہ آپ کو لکھنے کی پریکٹس کروا رہے ہیں تاکہ آپ خود سے اس کے جواب دیں اور آپ کو بولنے کی بھی پریکٹس ہو اور آپ کو لکھنے کی بھی پریکٹس ہو. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا کتاب. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا باب، دروازے کو بولتے ہیں. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا بیتن. بہت آسان ہے، اس کو آپ نے اپنے پاس لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اب جو سوال تمرین میں آ رہے ہیں وہ حمزہ کے ساتھ آ رہے ہیں، حمزۃ الاستفہام کے ساتھ. اب ان کا جواب آپ نے حرف الجواب سے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے، اھذا بیتن، کیا یہ ایک گھر ہے؟ تو آپ کیا بولیں گے؟ نعم. ٹھیک ہے، نام کے بعد کوما اور اس کے بعد آپ بولیں گے. بولیں یا نہ بولیں اسے مطلب ضروری نہیں ہے، خالی نام بھی کافی ہے. لیکن اگر آپ لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں ھذا بیتن. ٹھیک ہے، اچھا. اھذا قمیصن، اس کا بھی جواب یہی ہے، نام. ھذا قمیصن. اچھا، آپ نے اس کو
آخری حرکت جو ہے نا یہ تنوین ان کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، اور تمام کی تمام حرکات کو بہت ہی دھیان سے آپ نے پڑھنا ہے، اور ان کو مطلب اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑنی اور کہیں پہ غلط نہیں بولنا، کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے الفاظ ہماری اردو میں عربک سے ڈرائیو ہوئے ہیں، لیکن ہم نے ان کو تھوڑا بہت حرکات کو بدل دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے ایگزیکٹ صحیح عربک کو سیکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اردو کو بھی درست کرنا ہے انشاءاللہ۔ احاذہ مفتاحن، کیا یہ ایک قلم ہے؟ تو اب اس کا جو مفتاحن قلم نہیں ہوتا، احاذہ مفتاحن، کیا یہ ایک چابی ہے؟ ٹھیک ہے، اب سوال میں جو پوچھا جا رہا ہے تو ہماری چیز تو اس کے اپوزٹ ہے، وہ تو نہیں ہے، تو ہم حرف الجواب کیا لائیں گے؟ لا، نہیں، یہ چابی نہیں ہے۔ اب اس کا 2 طرح سے جواب ہو سکتا ہے، یہ چابی نہیں ہے، اس کا بھی میں آپ کو طریقہ سکھاؤں گی 1-2 چیپٹر کے بعد، لیکن ابھی یہاں پہ آپ صرف اتنا ہی سیکھیں، ٹھیک ہے؟ ہم آسان کر کے، جیسے آتھر نے اس کو بک کو ڈیزائن کیا ہے، ہم اسی طریقے سے چلیں گے۔ تو لا کے بعد آ جائے گا ھذا قلم، اھذا نجم، نعم ھذا نجم، ٹھیک ہے؟ آگے ہے جی پیج نمبر 7، اور پیج نمبر 7 میں ہم سب سے اوپر دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے، اقرا وقتب، ریڈ اینڈ رائٹ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ نے ان کو پڑھنا ہے، سارے پیج کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کی ٹرانسلیشن بھی لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ھذا مکتب، ھذا مسجد، ھذا قلم، یہ سب وہ ہیں جو ہم پیچھے پڑھ لیے ہیں ہم نے، ٹھیک ہے؟ من ھذا، یہ اب ایک نئی چیز آ گئی ہے، کیونکہ ہم نے من کو ابھی تک نہیں پڑھا تھا، ہم نے حمزۃ الاستفہام کو پڑھا، ہم نے ما کو پڑھا، اب آ گیا ہے من۔ تو من کے بارے میں ہم پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں، من کس کے لیے آتا ہے، کیا کا مطلب ہوتا ہے یہ ہمیں پتہ ہے، کون، ٹھیک ہے؟ کون، لیکن یہ کس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے؟ انسان، فرشتے اور جن، ٹھیک ہے؟ ان 3 مخلوقات کے بارے میں جب بات ہوگی تو من آئے گا، اس کے علاوہ کے لیے ماں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ ایک ڈاکٹر کھڑے ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا طبیب، یہ ایک ڈاکٹر ہے، اردو میں بھی طبیب ہی بولتے ہیں، اب ہم ذرا انگلش کو بیچ میں اردو میں زیادہ ہم نے مکس کر لیا تو اب ہم ڈاکٹر بولتے ہیں، ورنہ اردو میں ہم اس کو طبیب ہی بولا کرتے تھے۔ ھذا طبیب، یہ ایک ڈاکٹر ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا ولد، یہ ایک لڑکا ہے، ولدن بولتے ہیں لڑکے کو، ٹھیک ہے؟ یہ ایک لڑکا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا طالب، یہ ایک طالب علم ہے، ٹھیک ہے؟ اھذا ولد، اب حمزۃ الاستفہام کے ساتھ آ گیا، ٹھیک ہے؟ اھذا ولد، کیا یہ ایک لڑکا ہے؟ اب یہ لڑکا نہیں ہے، ہمیں بھی نظر آ رہی ہے کوئی انکل ہے بزرگ، تو اس کے بارے میں اب ہم کیا کہیں گے؟ لا، حرف جواب آ گیا فوراً سے، اور پھر آگے ہم جو صحیح بات ہے وہ بتائیں گے، اور وہ کیا ہے؟ ھذا رجل، رجل بولتے ہیں آدمی کو، ٹھیک ہے؟ ھذا رجل، یہ ایک آدمی ہے، اب یہ اس کی تنوین بتا رہی ہے کہ ایک عام آدمی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اسم النکرہ ہے، اسم النکرہ۔ اوکے جی، پیج نمبر 8 پہ چلتے ہیں۔ پیج نمبر 8 پہ من ھذا، یہ کون ہے؟ اب یہاں پہ کوئی تاجر ہیں بھائی صاحب، ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ ھذا تاجر، یہ ایک تاجر ہے، بزنس مین کو بولتے ہیں، اردو میں بھی تاجر ہی ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے۔ ھذا کلب، یہ ایک کتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں جو ہے وہ تجوید کے پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں گی کہ یہاں پہ کاف کے ساتھ آیا ہے کلب، اور ایک ہم
قلب بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے دل۔ اگر ہم کاف کو قوف بنا دیں اور قوف کو کاف بنا دیں تو ترجمے میں کتنی زیادہ تبدیلی آ جاتی ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ہاذا قلبن کو ہم قلبن بول دیں تو کتنا مختلف ہو جائے گا۔ اور قرآن میں اگر ہم کسی جگہ پہ، اللہ معاف کرے، کہ اگر ہم کاف کو قوف بنا دیں یا قوف کو کاف بنا دیں تو کتنی بڑی حرام غلطی ہوگی۔ تو اس کے لیے ہمیں علم التجوید کا سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو آپ لوگ اس چیز کا بہت خیال کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے عربک زبان کی جتنے بھی الفابیٹس ہیں یہ سب الگ الگ ہیں، تو ان سب کی ایک اپنی پہچان ہے، ان کا ایک اپنی آواز ہے جو مکس نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں ان کی پہچان اور ان کی صفات کے ساتھ ان کو سیکھنا چاہیے۔ اچھا جی، ہاذا کلبن یہ ایک کتا ہے، ٹھیک ہے۔ اہاذا کلبن، اب یہ اس بلی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، کیا یہ ایک کتا ہے؟ تو کیا یہ کتا ہے؟ نہیں، یہ کتا نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے بلی۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ لا، نہیں، ہاذا قطن۔ اچھا قطن، اب آپ کہیں گے کہ بلی تو ہم مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی ہے، لیکن یہاں پہ تو ہاذا آ رہا ہے اور ہاذا مذکر ہے، تو اس کے بعد آنے والا جو اسم ہے وہ بھی تو مذکر ہی ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی مذکر ہی ہوگا۔ تو ہم بلی کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ بیسیکلی قطن بولتے ہیں بلے کو، ٹھیک ہے، بلا۔ لیکن جیسے ہم اردو میں مطلب کسی بھی بلی کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو بلی بولتے ہیں نا سب سے پہلے۔ ہاں اگر ہمیں پتہ ہو کہ یہ بلا ہے، یا ہمیں پہلے سے اس کے بارے میں پتہ ہو، یا ہمیں اس کے جو اس کا مالک ہے اس نے بتایا ہو کہ یہ بلا ہے، تو پھر ہم اس کو بلا بولتے ہیں، ادروائز ہم بلی بولتے ہیں۔ تو بس اسی پوائنٹ آف ویو سے ہم یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن بھی یہ ایک بلی ہے کر رہے ہیں، ادروائز آپ یہ بھی بول سکتے ہیں یہ ایک بلا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ہے ہاذا حمارن، یہ ایک گدھا ہے، ٹھیک ہے، حمار بولتے ہیں گدھے کو۔ چلیں جی نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں، پیج نمبر 9۔ پیج نمبر 9 میں کیا ہے؟ اہاذا حمارن۔ اب سوال ہو رہا ہے، سامنے گھوڑا ہے اور سوال ہو رہا ہے کیا یہ ایک گدھا ہے؟ تو نہیں، یہ گدھا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ہاذا حصوان، یہ ایک گھوڑا ہے۔ تو حصوان بولتے ہیں گھوڑے کو، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ حرف الجواب لے کے آ رہے ہیں، حمزۃ الاستفہام آ گیا تو اب حرف الجواب آئے گا، تو اس کے بعد پھر ہم اس کو بتائیں گے کہ اصل میں یہ کیا ہے۔ اگر نام ہے دین اٹس اوکے، ادروائز ہم لا لے کے آ رہے ہیں تو پھر ہمیں اس کی صحیح بات کا جواب دینا ہے۔ وما ہاذا، اور یہ کیا ہے؟ اب اس میں یہ واو آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس واو کا مطلب ہوتا ہے اور۔ واو عربک میں بہت زیادہ مختلف قسموں سے استعمال ہوتا ہے، کہیں پر یہ قسم بن کے آتا ہے، کہیں پر یہ اور کے معنی میں آتا ہے، کہیں پر یہ یا کے معنی میں آتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم وہ سب چیزیں سیکھیں گے۔ ابھی ہم بالکل انیشیل سٹیج پہ ہیں، تو ابھی بس اتنا ہی آپ یاد رکھیں کہ یہ والا جو واو آیا ہے، اس واو کا مطلب ہے اور، ٹھیک ہے، اس واو کا مطلب ہے اور یہ کیا ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ اس کا اب ہم بتائیں گے جواب، اور وہ کیا ہے؟ ہاذا جمل، یہ ایک اونٹ ہے، ٹھیک ہے، اونٹ کو بولتے ہیں۔ ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ہاذا دیکن، دیک بولتے ہیں، دیکن بولتے ہیں مرغے کو، ٹھیک ہے، یہ ایک مرغا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جی، ابھی تک ہم نے سب ماں کے ساتھ پڑھ رہے تھے، اور اب آخر میں ہم دیکھ رہے ہیں پیج 9 کے اینڈ پہ آ گیا ہے من ہاذا، ٹھیک ہے، یہ کون ہے؟ من کون، ٹھیک ہے، یہ کون ہے؟ ہاذا مدرسن۔ اچھا عربک کا ایک اسلوب ہے، شاید میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے حمزۃ الاستفہام حرکات میں، جب میں نے حرکات کے بارے میں بتایا تھا تو ادھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربک کا ایک اسلوب ہے کہ جب تشدید لکھی جاتی ہے
تو ہم تشدید کے اوپر یا نیچے اس حرف کی حرکت کو لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہم نارمل لکھیں تو ہم کیسے لکھتے ہیں؟ مدرسن، ٹھیک ہے. اردو میں ہم نارملی ایسے ہی لکھتے ہیں کہ تشدید اوپر ہوتی ہے اور حرکت جو ہے اگر فتح ہے یا دمہ ہے تو پھر ہم اوپر ڈالتے ہیں تشدید کے، اور اگر کسرہ ہوتی ہے تو اس کو ہم اس حرف کے نیچے لکھتے ہیں. لیکن عربک کا اسلوب یہ ہے، یہ دیکھیں اگر آپ تھوڑا غور کریں تو را کے بالکل نیچے انہوں نے یہاں پہ کسرہ ڈالی ہوئی ہے، جو کہ بعض اوقات آپ کو کلیئرلی نظر نہیں آتی ہے، تو آپ اس کو تھوڑا سا کلیئر کر کے اپنے پاس لکھ بھی لیجئے گا. تو یہ ایک اسلوب ہے لکھنے کا. تو ہاذا مدرسن ٹیچر کو بولتے ہیں، استاد کو بولتے ہیں، یہ ایک استاد ہے. پیج نمبر 9 ہوا کمپلیٹ. آگے بڑھتے ہیں. آگے پھر سے آگی ہے تمرین، اور تمرین میں ہے کیا؟ اقرا وکتب، ریڈ اینڈ رائٹ. تو آپ نے یہ تمام جو لکھا ہوا ہے پورے پیج پہ، یہ سب ہم پیچھے پڑھ لیے ہیں ہم نے، اسی کو وہ ریوائز کروا رہے ہیں آپ کی پریکٹس کروانے کے لیے. تو آپ نے یہ پڑھنا بھی ہے اور ساتھ کے ساتھ اس کا آپ نے ترجمہ اپنے پاس لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہماری ہو جاتا ہے لیسن نمبر 1 مکمل. اس میں الحمدللہ ہمارا لیسن ہو گیا مکمل. اچھا، اس کے اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ویکیبلری بھی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ ساری ویکیبلری جو ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. یہ وہ نئے لفظ ہیں جو آپ نے اس لیسن میں پڑھے ہیں. تو ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنے سارے آپ نے عربک کے نئے لفظ سیکھ لیے ایک لیسن میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور ہمارے علم کو اسی طرح بڑھائے اور ہم بہترین طریقے سے جو ہے سیکھ سکیں. اور جب ان الفاظ کو ہم قرآن میں ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، تو ہمیں اور بھی اچھا لگے گا اور بھی خوشی ہوگی. خیر ابھی تو ایسے الفاظ نہیں زیادہ تر آئے جو قرآن میں یوز ہو رہے ہیں. ابھی آپ کو بس ہم اس طریقے سے سیکھ رہے ہیں کہ بالکل بچوں والے لیول سے ہم انشاءاللہ اوپر جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمارا لیسن مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم لیسن نمبر 2 کریں گے. اور لیسن نمبر 2 میں کوئی نیا رول نہیں ہم سیکھ رہے، وہی چیزیں ہیں جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں لیسن نمبر 2 کو کریں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزانا اللہ خیرا کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.